سب سے اچھے خطا کار کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے جلدی استغفار کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے تو معافی انسان مانگتا ہی ہے، لیکن جب بندوں کے حق میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور بندوں سے سوری کرنا، اگر آپ سے سامنے آ کے سوری نہیں کیا جاتا، شرمندگی ہوتی ہے، تو پھر کیسے کریں گے سوری؟ میسج کر دیں گے، ایک سوری کا کارڈ بنا لیں گے. ٹھیک ہے، گھر میں فالتو کاغذ تو ہر ایک کے ہوتے ہی ہیں، تو اس پہ ایک اچھا سا سوری کا میسج لکھ کے پھول بنا کے پیش کرنا ان کو. کوئی ان کو پھول پیش کر دینا. آرٹیفیشل پھول کس کس کو بنانے آتے ہیں؟ ماشاءاللہ کافی لوگوں کو بنانے آتے ہیں. جیسے وہ کشتی نہیں بناتے بچپن میں، وہ ایسے آرٹیفیشل پھول بھی بنانے کچھ زیادہ مشکل نہیں. اچھا، لیکن پھول سے زیادہ اور چیز کوئی اچھی بتائیں. ان کو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے کھلانا. جیسے آج کل گرمی ہے تو ان کو ٹھنڈا شربت پیش کرنا. جیسے ناراضگی ہوگی، غصہ آ گیا آپ کو بھی ان کو بھی، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر 1-2 گھنٹہ آپ دوسرے کمرے میں چلے گئے یا بات نہیں کی، پھر دوبارہ اب آپ کو شرم آ رہی ہے کہ میں کس منہ سے سامنے جاؤں، میں نے اتنی بدتمیزی کی ہے. تب آپ کیا کریں، ایک اچھا سا جو امی کا پسندیدہ ڈرنک ہے وہ بنا کے جا کے امی کے پاس رکھ دیں، ماما یہ پی لیں. اب ماما تو پہلے انتظار میں ہوتی ہیں کہ بچے کب ٹھیک ہوں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مائیں بچوں کو مارتی ہیں پھر خود بھی روتی ہیں ساتھ. ان کو اچھا نہیں لگتا لیکن ضرورت کے تحت مارنا بھی پڑتا ہے. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. باب رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا رزق میں فراخی کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی جس کا رزق پھیلا دیا جاتا ہے صلہ رحمی کی وجہ سے. سبحان اللہ. یعنی جس کو یہ شوق ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک. اور رشتہ داروں سے مراد وہ نہیں جو کہیں اور رہتے ہیں، جو گھر کے اندر رہتے ہیں نا، بہن بھائی، ان سے بھی اچھا سلوک. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بچوں کو جو اپنے ہی بہن بھائیوں سے ناراض رہتے ہیں. آپ میں سے تو کوئی بہن بھائیوں سے ناراض نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سرہ، جس کو یہ بات خوش کرے، سرور سے، سرہ اسی سے مسرت بھی ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، فراخی ہو، وان ینسأ لہ فی اثرہ، اور تاخیر کی جائے اس کے لیے اس کے نشان میں. معنی اس کا کیا جاتا ہے اس کی عمر دراز کی جائے. نشان کس کے ہوتے ہیں؟ پاؤں کے. تو چلتا پھرتا انسان کب ہے؟ جب وہ زندہ ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں اضافہ ہو، یا یہ کہ اس کی کوششوں کے اثرات باقی رہیں. یہ لفظ یونسا لہ فی اثر ہی جو ہے بڑا جامع لفظ ہے. یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ عمر لمبی ہو جائے، بلکہ اس کے اثرات. نسی کا پڑھا نا آپ نے قرآن میں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نسی کیا ہوتا ہے؟ مؤخر کر دیتے تھے نا، یعنی محرم آ گیا ہے تو ابھی محرم نہیں ہم نے لینا، ہم اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، 2 مہینے بعد محرم شروع کر لیں گے، ابھی کچھ اور کر لیتے ہیں، تو ڈیلے کر دینا. تو یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ڈیلے کر دی جائے اس کی موت، یا اس کے آثار جو ہیں ان کو پرولونگ کر دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتوں سے جوڑ کے رکھے. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں. ہم سب یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہیں تو ہمارا ہاتھ تنگ نہ ہو، ہم خرچ کرنے والے ہوں، ہم لینے والے نہ ہوں، ہم دینے والے ہوں، ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کر سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر، اپنے بچوں پہ، رشتہ داروں پہ، سب پہ خرچ کر سکیں. لیکن ہاتھ کیوں روکنا پڑتا ہے؟ کیونکہ رزق میں تنگی ہوتی ہے تو انسان سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے. جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر بے پرواہ ہو کے بھی خرچ کر لیتا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو جائے یا تھوڑے میں بھی برکت زیادہ ہو جائے، کہ وہ ختم نہ ہو یا فکر نہ لگے،
اور یہ کہ اس کے آثار میں تاخیر کی جائے، اس کی زندگی لمبی کی جائے، اس کی کوششوں کے اثرات باقی رہیں، تو اس کا نسخہ کیا؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتے جوڑ کے رکھے۔ تو آپ دیکھیے کہ مال کمانے کے لیے، زندگی لمبی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آج حکیم صاحب نے کیا بتایا، کون کون سے کام کرنے چاہیے؟ اچھی ڈائٹ، پراپر ڈائٹ، واک یعنی ایکسرسائز، صحیح نیند۔ آج آپ دیکھیں کہ ینگ بچے بھی بیمار رہتے ہیں، کیوں؟ ڈائٹ پراپر نہیں، غلط چیز کھا لیتے ہیں جو ان کے مزاج کو سوٹ نہیں کرتی، رات کو سوتے نہیں، غلط وقت پہ دن کو سو جاتے ہیں، یا صبح برکت کے وقت میں سوتے ہیں، اور ایکسرسائز نام کی تو کوئی چیز نہیں، نہ کوئی کھیل ہے، نہ کوئی واک ہے، نہ کچھ ہے۔ تو اس سے کیا ہوتے ہیں؟ ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور جب ہارمونز لڑکیوں کے خاص طور پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پیریڈز میں پرابلم، ان کے چہرے پہ بال، ان کے اندر سستی، خمودگی، بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ الٹیمیٹلی کیا ہے کہ لائف کوالٹی خراب ہو جاتی، یعنی آپ زندہ تو ہیں لیکن آپ کسی کام کے نہیں ہیں، نہ کسی کی خدمت کے ہیں، نہ کچھ پڑھنے لکھنے کے ہیں، نہ آگے بڑھنے کے ہیں، آپ کے اندر جان نہیں ہے، تو آپ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں میں شمار ہیں۔ تو یہ زندگی تو نہ ہوئی نا جس میں آپ کسی کام کے قابل نہیں، آپ خدمت کرنے کے قابل نہیں، بس صرف خدمت لے ہی رہے ہیں، کسی کو کچھ دینے کے قابل نہیں، صرف لے ہی رہے ہیں۔ تو آپ کو اس میں ایفرٹ لگانی پڑتی ہے نا، اپنے آپ کو ویل مینٹین رکھنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، صحیح کھانا کھانے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، صرف مزے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے نہیں کھایا جاتا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیزیں میرے جسم کو سوٹ کرتی ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے۔ دودھ، کیلشیم، گوشت، پروٹین، اسی طرح کاربوہائیڈریٹس مناسب مقدار میں، ان سب کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ رزق میں وسعت، اس کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی، کام کرنا پڑتا ہے، ایکسٹرا ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔ جو بزنس کرتے ہیں یا جو جاب کرتے ہیں، جو بھی آپ کی آمدنی کے ذرائع ہیں، آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ان دو چیزوں میں اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو آپ رشتوں کو جوڑنے میں کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اگر آپ ان تین چیزوں پر سب سے پرائرٹی پر رشتے رکھ لیں کہ میں نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا، آپ کے لیے باقی دو چیزیں آسان کر دے گا، رزق کا حصول آسان کر دے گا، زندگی کی کوالٹی بہتر کر دے گا۔ اب آپ ہو سکتا ہے سوچیں کہ عمر تو بندے کی لکھی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو پھر وہ لمبی کیسے ہو جاتی؟ تو یہ تقدیر کا حصہ ہوتا ہے۔ تو تقدیر میں ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اتنی زندگی پائے گا، اگر نہیں کرے گا تو اتنی ہوگی، تو وہ اس کے اندر آلریڈی پہلے سے ہی ہے۔ مثلاً ایک شخص کو کار کا حادثہ پیش آنا تھا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ اس نے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا تو وہ اس حادثے سے بچ گیا اور اس کی زندگی لمبی ہو گئی، اور اگر وہ نہ کرتا تو وہ ختم ہو جاتا۔ تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا ہے، یعنی یہ بھی تقدیر ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے لیے نہیں جیے، دوسروں کے لیے جینا شروع کریں، اور اس میں سب سے پہلا نمبر آپ کے اپنے قریب ترین لوگوں کا آتا ہے، جس میں نمبر 1 ماں آتی ہے، ماں کی مدد کرنا، ماں کی خدمت کرنا۔ نمبر 2 باپ آتا ہے، پھر بہن بھائی آتے ہیں، پھر اس کے بعد نانا نانی، دادا دادی، پھر اپنے بچے تو خیر ویسے ہی آ ہی جاتے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے اعتبار سے جو شادی شدہ نہیں ان کے اعتبار سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہے، تو آپ دوسری 2 خیر سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کے کام کرتے جائیں
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا جائے گا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. یہ حدیث انس بن مالک کی روایت سے. پہلی کس کی تھی؟ ابو ہریرہ کی. کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہو اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر دراز ہو، وہ صلہ رحمی کیا کرے. تو دو فائدے اس میں بھی بتائے گئے ہیں، رزق میں وسعت، عمر میں برکت. تو کیسے ہوتا ہے یہ؟ نمبر 1، حقیقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. ویسے آپ کی عمر 60 سال تھی لیکن آپ رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک کرتے رہے تو 80 سال ہو گئی. دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ عمر میں اس طرح برکت ہوتی ہے کہ اس کے اوقات ضائع نہیں ہوتے، اس بندے کا وقت ضائع نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ صحت مند ہوں گے، اچھے ہوں گے تو آپ بہت کچھ اپنے وقت میں کر سکیں گے، بلکہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکی کر لیتا ہے. عمر میں برکت ہو جاتی، تھوڑے وقت میں بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. تیسرا یہ کہ ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر دوسروں میں باقی رہتا ہے. يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، کیا ہوتا ہے؟ ایسے اچھے عمل کر جاتا ہے کہ اس کا ذکر خیر بڑی دیر تک جاری رہتا ہے نسلوں میں. جیسے امام ابن تیمیہ ہیں تو تیمیہ ان کی ایک کافی پیچھے دادی تھی، ڈائریکٹ دادی نہیں تھی، یعنی ان کی نسل میں تھی، تو ان کی جتنی اولاد تھی سب ابن تیمیہ کہلائی. حالانکہ عورت کی طرف کوئی اپنے آپ کو کم ہی منسوب کرتا ہے. آج ابن تیمیہ کو ان کے اصلی نام سے ہارڈلی کوئی جانتا ہے، لیکن ابن تیمیہ کے نام سے جانتا ہے. تو اسی طرح بعض خاندانوں کے اندر ایسی بزرگ خواتین ہوتی ہیں کہ جب وہ فوت بھی ہو جاتی ہیں تو ان کے بچے، بچوں کے بچے، صرف خواتین نہیں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے نانا یا نانا کے نانا کوئی ایسا بزرگ ہو خاندان میں، اگر آپ کو اپنا شجرہ نسب پتا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اچھا ہم ان کی اولاد ہیں. ویسے ہمارا جو نسب نامہ ہے اس میں معروف کرخی ہیں، مشہور ایک زاہد ہیں. تو ایسے لوگ، ان کے پھر آل اولاد، کیا صرف آل اولاد نہیں، اور بہت سے لوگ ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. یہ جو مرنے کے بعد ذکر خیر ہوتا ہے نا، یہ بھی آپ کے اعمال نامے میں، آپ کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. فرشتے ان دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں جو مرنے والے کے لیے کی جاتی. یعنی آپ فوت ہو چکے ہیں لیکن کوئی آپ کا ذکر خیر کرتا ہے مرنے کے بعد تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیا جاتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، وہ کیا تھی؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. میرے بعد میرا ذکر خیر باقی رکھنا، مجھے سچی ناموری عطا کرنا. یعنی شہرت کی خواہش نہیں تھی کہ میں بڑا مشہور ہو جاؤں، نہیں، یعنی مجھے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے، کیونکہ اس کا فائدہ ہے انسان کو آخرت میں. مرنے والے کو کیا فائدہ ویسے کہ کوئی اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے یا برے لفظوں میں یاد کرتا ہے، لیکن جب کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی اگلی زندگی آسان ہوتی. تو گویا صلہ رحمی رزق کے حصول اور عمر کے لمبے ہونے کے اسباب میں سے ہے.